اب یہ بیچ میں ایک سوال آ گیا ہے، عقیقہ کتنے دنوں سے کتنے دنوں تک میں دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ دیا نہیں جاتا، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں عقیقہ کرنا، اور آپ کے یہاں عقیقہ دینا بولتے ہیں، تو دینا نہیں ہوتا، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اور عقیقہ کا جو اصل ٹائم ہے وہ 7واں دن ہے، جو سنت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ اگر ماں باپ کو طاقت ہے اور عقیقہ نہیں کر رہے ہیں، گنہگار ہوں گے۔ طاقت نہیں ہے الگ بات ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، لیکن پھر بھی عقیقہ نہیں کر رہے، گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو 7ویں دن کر لینا چاہیے۔ اگر 7ویں دن کسی وجہ سے نہیں کر پائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی، ابھی بیوی بچہ اسپتال میں ہے، اب آدمی سوچتا ہے یار عقیقہ کریں گے تو بڑا ہڑبڑ ہو جائے گا، تو چلو ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی، 10 دن ہو گیا، 12 دن ہو گیا، 7ویں دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا تو 14ویں دن کرو، 14ویں دن نہیں ہوا تو 21ویں دن کرو، مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر 7ویں دن آپ نہیں کر پائے تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اور جب آپ عقیقہ کریں گے تو اسی دن بچے کا بال بھی منڈن کروا دیجئے، بچے کا بال مڈوا دیجئے، اور بچے کے بال کے وزن کے برابر، ظاہر ہے بچے کا بال کتنا ہوگا، 1-1.5 کلو ہوگا زیادہ ہے کہ نہیں، تو اس بچے کے بال کے برابر چاندی آپ کو صدقہ کرنا ہے، جو بھی ہے اس کا 10 گرام 20 گرام 50 گرام جو بھی وزن ہو، اس بال کے وزن کے برابر آپ کو چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ اب اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں، بچے کے کان میں اذان دینے والا مسئلہ، یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچے کے کان میں اذان دیتا ہے اور یہ سوچ کر کے دیتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور پہلی آواز ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اللہ کی توحید کی پڑے، اس کے رسول کی رسالت کی پڑے، اور اس انٹینشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اگر بچے کے کان میں کوئی اذان دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دے سکتا ہے، دینا چاہیے۔ لیکن صرف ایک کان میں اذان دے دو کافی ہے، ایک کان میں اذان دینا اور دوسرے کان میں اقامت دینا یہ غلط ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا ضروری ہے، اور یہاں تک بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ٹائم جو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس جنازے کی نماز کا تعلق بچے کے کان کی اذان کے ساتھ ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کا مسئلہ الگ ہے اور بچے کے کان میں اذان کا مسئلہ الگ ہے۔ تو بات میں کچھ اور کر رہا تھا، یہ بیچ میں سوال آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ مرتے دم تک آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، مشکل وقت میں ساتھ دیتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس پہنچے، وہاں پہ 2 گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے، ابو لہب بھی بیٹھا تھا، ابو جہل بھی بیٹھا تھا، اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا تھا، 2 کافر اور مشرک بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے لیے بحث کروں گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے اگر آپ کا خاتمہ توحید پر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے تھے، اور وہ جو دونوں گرو گھنٹال بیٹھے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ دیکھو، باپ دادا کے نام کی دھمکی دینا یہ بڑا پرانا کام ہے۔ آج بھی کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤ تو کیا کہتا ہے؟ ارے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، باپ دادا تو ویسا کرتے تھے۔ باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں۔
اگر باپ دادا کوئی کام غلط کرتے تھے تو آپ اس کو دلیل مت بنائیے، آپ اس پر عمل کیجئے جو صحیح ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ باپ دادا جہیز دیتے تھے، آپ بھی جہیز دیں گے۔ باپ دادا بارات لے کے جاتے تھے، آپ بھی بارات لے کے جائیں گے۔ باپ دادا آپ کے اگر آپ دیکھیں گے تو 4-5 نسل پیچھے ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا غیر مسلم رہے ہوں، ان کا نام نتھو رام رہا ہو، اس کا نام کوئی غیر مسلم نام رہا ہو، تو کیا آپ ان کے طریقے پر چلیں گے؟ ابو طالب کے سامنے ابو جہل نے اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا، کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میرے چچا کا انتقال ہو گیا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے چچا کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، ہم تیرے چچا کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایمان کے اوپر دنیا سے نہیں گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ ارے فٹیچر ہیں، پھٹے حال ہے، غریب ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، اگر ایمان ہے تو ہم سے بڑا کوئی دولت والا نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائی، یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں۔ ماں کی قبر پہ جانے کے بعد جب آپ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھو دیا تھا۔ ماں کا پیار آپ کو یاد آتا ہے، ماں کی ممتا آپ کو یاد آتی ہے۔ آپ تو پیدا ہوئے تھے، باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کی ماں کو بھی اٹھا لیا تھا۔ آپ تو یتیم تھے، اور یتیم کا درد آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ آپ اپنی ماں کی قبر پہ جب گئے، ماں کو یاد کیا، بچپن کا زمانہ یاد آیا، ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، آپ کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے لگے۔ پھر آپ نے روتے روتے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سوچ لو، اگر ہماری ماں مسلمان ہے اور ہمارا باپ مسلمان ہے اور ہماری ماں دنیا سے اسلام کی حالت میں جاتی ہے، تو کم سے کم ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کم سے کم ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں ماں باپ، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ ماں بنیں گی، تب آپ کو احساس ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کا دل مت دکھانا، اپنا نقصان کر لو، اپنا گھاٹا سہ لو، مگر ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ تم نے دنیا میں ماں باپ کی آنکھوں میں اگر آنسو لائے، تم نے ماں باپ کو اگر رلایا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے، البغی، کسی کے اوپر ظلم اور اتیاچار کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کو ستانا، والدین سے رشتہ توڑنا، والدین کا دل دکھانا۔ کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ماں کے پاس ایمان نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں ایمان والی ہے، ہمارا باپ ایمان والا ہے، کم سے کم اللہ نے ہم کو خوش نصیب بنایا کہ ہم اپنی ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔
نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ چٹھی آ چکی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری کے منٹ آپ کے سامنے ہیں۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو کنڈیشن پائی جائے۔ ایک کنڈیشن کہ آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ محلے والے آپ کو نمازی کہیں تو معاف کیجئے، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ کے لیے، تو نیک عمل کی پہلی کنڈیشن وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور نیک عمل کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ تو ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرو، دعوت کرو، نصیحت کرو۔ اگر آپ نمازی ہیں، آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی دن پڑوسی کو چائے پلا دیجئے، میرے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کم سے کم وہ 1 منٹ کے لیے سوچے گا کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے، میرا پڑوسی ہے، مجھے نماز کے لیے کہہ رہا ہے، چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور اگر آپ کے کہنے سے آپ کا پڑوسی نماز پڑھنے لگا تو اس کو تو نماز کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرتے چلے جاؤ۔ جس طریقے سے آپ اچھی بات دوسروں کو بتائیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور گندی اور غلط بات دوسرے کو شیئر کریں گے۔ کوئی گندا فوٹو آیا، آپ نے شیئر کر دیا، دوسرے کو فارورڈ کر دیا، کوئی غلط بات دوسرے کو بتا دی، تو جتنی غلط بات آپ پھیلائیں گے اور لوگ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے اتنا گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر آپ گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جب اسلام کے اوپر عمل کریں گے، شریعت کے اوپر عمل کریں گے، تو قدم قدم پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وہاں پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ فرما رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں، لوگوں، شراب کی لت اور ایمان ایک دل میں اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اگر شراب کی لت لگ جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان ہے تو شراب کی لت نکل جاتی ہے۔ یہاں اس مجلس میں اگر کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہو جس کو اللہ نے اس بری عادت میں وہ مبتلا ہو گیا ہو، تو میں اللہ سے دل کے ساتھ، اور تہجد کا یہ ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اس گندی عادت سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عادت ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گندگیوں کی ماں ہے۔ اور آپ نے اگر جوانی کے دور میں شراب پی ہے تو آپ کو اس جوانی کا حساب دینا ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن دوسرا سوال کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تو بیاج کا کام کرتا تھا، تو جوا کھیلتا تھا، تو لاٹری کھیلتا تھا، تو حرام طریقے سے پیسہ کماتا تھا، یا بزنس کر کے حلال طریقے سے پیسہ کماتا تھا؟ تو اچھا مکان بنا لے، تو بہترین گھر بنا لے، تو کروڑوں کی گاڑی خرید لے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو نے حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی اگر اپنے گھر میں تو لے کر کے آیا تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ آج یہ مسئلہ بھی ہمارے نوجوان کے ساتھ، 10,000 کا موبائل اس کے پاس ہے، اب اس کے دوست نے آئی فون خرید لیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون خرید لیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ارے شیخ صاحب آپ اتنے بڑے مقرر ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، آپ کو تو آئی فون لینا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی صاحب موبائل اتنا ہی مہنگا لو کہ کبھی کھو جائے تو ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ آئی فون اگر کسی کے پاس ہے اور اللہ نہ کرے کبھی چوری ہو جائے تو بیچارہ، ہم لوگوں کا موبائل اگر کھو جائے تو چلو 10,000 گیا، اور آئی فون چلا گیا تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ چلا گیا۔ میں نے کہا اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا۔ تو
تو آئی فون، اب دوست نے آئی فون خرید لیا، اب آپ کا دل دیکھ کر کے مچل رہا ہے، اب آپ نے کہا یار کیا کریں، چلو جوئے میں لگا دیتے ہیں، 10,000 روپیہ لگا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم 1 لاکھ روپیہ کما لیں اور ہم بھی آئی فون خرید لیں۔ 10,000 روپیہ آپ نے لگایا اور جوئے میں آپ ہار گئے۔ آپ کو اور اچھا جوا ایک ایسی چیز ہے، آپ نے 10,000 لگایا اور ہار گئے تو یہاں پر معاملہ رکے گا نہیں، آپ 10,000 اور لائیں گے، گھر کے سامان بیچ کر لائیں گے، بیوی کا زیور بیچ کر کے لائیں گے، گھر کی ضروری چیزیں بیچ کر کے۔ جوئے کی لت ایک ایسی لت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ دلدل کی طرح اس میں دھستے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کمائی کا حساب بھی اللہ کے آپ کو دینا پڑے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال آپ نے کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال آپ نے کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو معلومات حاصل کی، تو نے جو علم حاصل کیا، جلسہ چل رہا تھا، بڑے بڑے علماء تقریر کرنے آئے تھے، رات کو 3 بجے تک تو نے تقریریں سنی تھیں، تو نے اس تقریر کے اوپر کتنا عمل کیا تھا، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا، اس کا بھی تجھ کو حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں صاحب ہم جلسے میں نہیں جائیں گے، ہم دین کا علم سیکھیں گے ہی نہیں، جتنا سیکھیں گے اتنا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری گمراہی ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے آپ یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو سیمانچل میں پیدا ہوئے تھے، کٹیہار میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے علاقے میں بڑے چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، ہم زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو ضروری علم ہے، وہ کٹیہار اور سیمانچل کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور یوپی کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور دنیا کے ہر مسلمان سے اور ہر مومن کو قبر کے اندر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہیں؟ ان 3 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے میرے پیارے صاحب۔ اب آ جائیے سورہ عصر کی طرف۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، تم لاس میں نہیں رہو گے، تم پروفٹ میں رہو گے، تم فائدے میں رہو گے۔ 4 چیزیں بس اپنے اندر پیدا کر لو۔ الا الذین آمنوا، تم ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو مرتے مر جائے مگر شرک نہ کرے، جو اپنے ماتے کو غیر اللہ کے در پر نہ جھکائے، جو رب کہے تو اللہ کو کہے، جو مشکل کشا کہے تو اللہ کو کہے، جو دستگیر کہے تو اللہ کو کہے، جو غریب نواز کہے تو اللہ کو کہے، جو غوث اعظم کہے تو اللہ کو کہے، جو قربانی کرے تو اللہ کے نام کی کرے، جو قسم کھائے تو اللہ کے نام کی کھائے، جو بھروسہ کرے تو اللہ کی ذات پر کرے، جو ڈرے تو اللہ کی ذات سے ڈرے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ آج کل کا ایمان تو دیوالی کی مٹھائی میں بک جاتا ہے۔ دیوالی کا تہوار ہے، مسلمان کی دکان مارکیٹ میں ہے، بڑا سا بینر لگا لیا، تمام بھائیوں کو دیپاولی مبارک ہو، ماں لکشمی آپ کی کے اوپر اپنی کرپا کرے۔ ارے تیری ماں لکشمی کب سے ہو گئی رے؟ مسلمان اس قدر گر گیا، بھائی چارہ اور صدبھاؤ کے نام پر تو نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو سے کمپرومائز کر لیا۔ اب یہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کوئی غیر مسلم بھائی آپ کو دیتا ہے تو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ کھا سکتے ہیں، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس دیوالی کی مٹھائی پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے مجوسیوں کے تہوار پر جو میٹھا آتا تھا اس کو کھایا ہے۔ لیکن علماء کی دوسری جماعت اور زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیپاولی تہوار کیوں منایا جاتا ہے بھائی؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اسی دن شری رام چندر جی
اپنا ونواس پورا کر کے ایودھیا آئے تھے اور اس کی خوشی میں پورے ایودھیا کو سجایا گیا تھا اور اس موقع پر پوجا ہوئی تھی، اسی پوجا کی یادگار میں دیپاولی منائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا اور اس شرک کی خوشی وہ منا رہے ہیں، اور ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ تہوار مبارک ہو، تو گویا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے اور آ کر کے ہم کو شادی میں انوائٹ کرے تو ہم کہیں گے تو میرے باپ کو برا بھلا کہتا اور ہم تیری شادی میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے ہم تیری شادی میں۔ اور کوئی ہمارے رب کے ساتھ شرک کرے، ارے ہمیں تو ہمدردی ہونی چاہیے اس کے ساتھ، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بیٹھ کر کے اس کے ساتھ مٹھائی کھائیں گے تو اس کو کیسے اس سے روکیں گے میرے بھائی؟ اس لیے علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ دیوالی کے موقع پر آپ مٹھائی کھانے سے پرہیز کریں، اور یہ مبارکباد دینا اور اس طریقے کے بورڈ لکھنا کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، میرے بھائیوں یہ تو انسان کو شرک اور کفر تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور قرآن کی وہ سورت آپ یاد کیجئے، اللہ کے نبی کے پاس مکہ کے کچھ مشرکین آئے، اے محمد چلو ہم ایک سودا کر لیتے ہیں، ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں، تم ایک دن ہمارے 360 بتوں کی عبادت کر لو، ہم ایک دن تمہارے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تم ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، اے اللہ کو نہ ماننے والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے، نہ تو تم جس کی تم پوجا کرتے ہو نہ تو میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلیں گے، ہمارے تمہارے بیچ میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ایک مسلمان بیچارہ غریب ہے، مزدوری کر کے کھاتا ہے، اس کے پاس اچھا مکان بھی نہیں ہے، اس کے پاس دھن دولت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کل قیامت کے دن وہ اس ارب پتی سے بہتر ہوگا جو توحید کے بغیر دنیا سے گیا ہے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں جو بغیر توحید کے دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے تو زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، توحید کی دولت نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ مرتے دم تک اس دولت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ ساری زندگی انسان اگر توحید پر ہے اور مرنے کے ٹائم اگر اس کا خاتمہ شرک پر ہو گیا یا کفر پر ہو گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تمہیں مرتے دم تک اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ بچے کو نظر